پاکستان کو 3 مسائل سیاسی، معاشی اور سیلاب۔ آپ کی جو اشیاء خوردونوش وہ آسمان کو چھو رہی ہیں، پیٹرولیم کی اشیاء الگ سے جا رہی ہیں، بجلی کے بلوں کے اندر ایڈجسٹمنٹ بلز الگ آ رہے ہیں، اور یہ معاملات عجیب و غریب حد تک جا چکے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسنین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ پاکستان کو 3 مسائل کا سامنا ہے: سیاسی، معاشی اور سیلاب۔ اچھا، عمران خان سڑکوں پر ہے۔ عمران خان اس وقت اپنے سیاسی قد میں اتنے آگے بڑھ چکے ہیں اور اتنا بلند ہو چکا ہے ان کا سیاسی قد کہ اب یہ جو باقی تمام تر پارٹیاں، تقریباً 13-14 مکمل پارٹیاں جو ہیں، وہ ان کے مقابلے میں آ کر بھی وہ ایک بونے کسی حیثیت رکھ رہے ہیں، تو یہ لارجر دین پولیٹکس ہو چکا ہے۔ اچھا، اب وہ اس ٹائم پر موجود ہوتے تو وہ کتنی امداد لے آتے، اور امداد لا کر کے یہ کیا معاملہ بنا دیتے۔ ظاہر سی بات ہے وہ ایک الگ سینیریو تھا، سچویشن ڈیفرنٹ ہوتی، سچویشن بدل جاتی، لیکن ہم نے یہ کہا کہ جو پرفارمنس والا معاملہ ہے وہ ان کا کلیم یہ تھا کہ ہم اسٹریٹجک پرفارمنس میں بہت بہتر ہیں، تو اب یہ ان کا وقت ٹیسٹ کا ہے، اور یہ اس حکومت کا ٹیسٹ یہ ہے کہ ایک طرف سیلاب ہے، ایک طرف معاشی تنزلی ہے، اور تیسری طرف سیاسی کشیدگی ہے۔ سیاسی کشیدگی کا حالت یہ ہو چکی ہے کہ آپ کی جو ہے وہ خان صاحب کو جو ہے عدالت بلایا جائے گا، اور اگر کسی طرح کا بھی فیصلہ آ گیا تو اس کے ممکنہ خدشات سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک کیوس کی کنڈیشن آ جائے گی، ایک بہت بڑا جو ہے وہ کیوس آنے والا ہے، اور ایک بڑی تکلیف دہ سچویشن ڈیولپ ہو جائے گی، اور وہ سڑکوں کے اوپر جب عوام کا رش ہوگا، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جس وعدے کے اوپر آپ یہ حکومت آئی تھی وہ یعنی کہ آپ کے جو ہے وہ جو مہنگائی کے اندر کمی ہوگی، لیکن آپ کی جو اشیاء خوردونوش وہ آسمان کو چھو رہی ہیں، پیٹرولیم کی اشیاء الگ سے جا رہی ہیں، بجلی کے بلوں کے اندر ایڈجسٹمنٹ بلز الگ آ رہے ہیں، اور آپ کے جو ہیں وہ آپ کہیں تخفیف کرتے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ تھوڑے عرصے کے نہیں ہے، پہلے چھوٹ دی جاتی ہے ایڈجسٹمنٹ میں، پھر آپ کو چھوٹ واپس کر لی جاتی ہے، اور یہ معاملات عجیب و غریب حد تک جا چکے ہیں، اور سیاسی کشیدگی الگ سے ہے۔ آپ کے پاس ایک بہت بڑا چیلنج ہے، وہ چیلنج عمران خان کی شکل میں ہے۔ آپ کو خوف زدہ ہونا چاہیے، اور اس کا حل صرف ہے وہ آپ کی پرفارمنس ہے۔ بڑی طاقتوں کی ماحولیاتی جارحیت کا شکار پاکستان اس ٹائم پر برے طریقے سے گرین ہاؤس گیسز کا شکار ہو چکا، کلیمٹی برباد ہو چکی، اور اتنا بڑا نقصان جو آپ کی کلائمیٹ کو ہے، آپ کی ماحولیات کو ہے، اس جارحیت کا کون جواب دے گا؟ پوری دنیا کہاں سن رہی ہے، کہاں آواز آ رہی ہے؟ پاکستان تو آپ کے ساتھ تھا جب آپ نے کہا کہ ہم نے الٹرنیٹیو انرجی کے اوپر جانا ہے، گرین انرجی کے اوپر جانا ہے، اور پاکستان نے بھی وہی آواز بلند کر دی۔ پاکستان نے تو کوئی کوئلہ نہیں جلایا، پاکستان نے تو کوئی انڈسٹری نہیں بنائی، پاکستان نے تو کوئی صنعتیں کوئلے پہ نہیں لگائیں، اور یہ کوئلہ پروڈیوس کر کاربن ایمیشن کے اوپر جب بات ہوئی تو پاکستان نے ساتھ دیا، لیکن ساتھ دینے کا کیا مطلب ہوا؟ پاکستان انرجی کے سیکٹر میں 2% بھی چیزیں پروڈیوس نہیں کر سکا۔ پاکستان نے تو کوئی پروڈکشن نہیں کی، اور پروڈکشن کرنے والے 2 ممالک کون ہے؟ سب سے بڑا امریکہ جس نے پوری دنیا کا سب سے زیادہ کاربن استعمال کیا، اور دوسرا سب سے زیادہ کاربن استعمال کرنے والا ملک چین۔ ترقی تو ہو گئی، لیکن اور یہی وہ ممالک ہیں جنہوں نے کہا کہ ہمیں بعد میں الٹرنیٹیو انرجی چاہیے، ہمیں گرین انرجی چاہیے، اور یہ گرین پہ منتقل ہو گئے۔ میں اس زمانے میں ایک کانفرنس میں بھی کہا کہ we have to be dark before we green، بٹ اس کے اوپر کیا بات ہونی تھی، لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت آپ یہ سمجھ لیجئے کہ سب سے پہلا مسئلہ آپ کا کہ ہم گرین ہاؤس گیس کا شکار ہو چکے ہیں، ہمارا حالات خراب ہو چکے ہیں، اور یہ وہ 2 طاقتیں جو ہمارے درمیان میں، جس کے درمیان میں ہم پس رہے ہیں، ہم ادھر جائیں تو مسئلے میں، ہم ادھر جائیں تو مسئلے میں، ہم رشیا جائیں تو مسئلے میں، ہم چائنا جائیں تو مسئلے میں، ہم امریکہ جائیں تو مسئلے میں۔ اب آ جائیے جی، پاکستان اس ٹائم پر اقتصادی طور پر انسانی اور اقتصادی قیمت سے نبرد آزما ہے، بری طریقے سے انسانی اور اقتصادی قیمت سے نبرد آزما ہے۔ تو یو ایس کے نمائندہ نے بتایا کہ اضافی فنڈ کے ساتھ یو ایس ایڈ کی شراکت داری، ہنگامی امداد۔ اچھا، یہاں میں بولنا چاہتا ہوں کہ یہ امداد کہاں جائے گی؟ ایک پہلی خبر یہ کہ یو این کے جو سیکرٹری جنرل ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں، اور اس ٹائم پہ مکمل طور کے اوپر وہ دورہ جات کر رہے ہیں۔ دورہ جات کے اندر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو دورہ کروا رہے ہیں وہ تو الگ بات، لیکن دورہ کرواتے ہوئے
امداد بھی طلب کرنی اور ان کی گال کے اوپر شاباش بھی کرنا، آپ کے کندھے پہ ٹیپ بھی کرنا، یہ آپ اس طرح ایوب خان تو نہیں بن جائیں گے۔ وہ حالات اور تھے، گولڈن 60s تھا، آپ کے حالات یہ ہیں کہ بیگر کانٹ بی چوزر۔ سو حالت کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اچھا ہوا کیا کہ اب ہمارا جو سارا پیسہ ہے اس ٹرک پہ جو تخمینہ لگایا گیا ہے وہ تقریباً 25 ارب روپے کا۔ اچھا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں 18 ارب روپے کا نقصان ہوا، کچھ 25 ارب کا۔ آپ بہت ساری رپورٹس کے مطابق میں آپ کو سم اپ کر کے بتا دیتا ہوں، تقریباً 30 ارب روپے کا نقصان۔ اچھا جو کئی سالوں کے اوپر محیط ہوگا اور جلدی حل ہونے کا نہیں ہے۔ اب پوائنٹ یہ ہے کہ اب امداد کس طرف سے آ رہی ہے۔ ٹھیک، اعلان یہ ہوا، چائنا کی طرف سے اعلان ہوا کہ 100 ملین یوان جو ہے وہ آپ کو ملے گا۔ اچھا اعلان ہو گیا، آیا نہیں۔ اس کے بعد پھر اعلان بڑھا دیا گیا کہ 400 ملین یوان آئے گا۔ اعلان ہو گیا، آیا نہیں۔ امریکہ سے اعلان ہوا کہ 30 ملین ڈالر جو ہے وہ آپ کو بھیجا جا رہا ہے، وہ اعلان بھی آیا اور آ بھی گیا۔ اچھا یہ تاریخ ہے کہ امریکہ ہمیشہ آپ کو ہارڈ کیش سے نوازتا ہے اور چائنا جو ہے وہ ہمیشہ پروجیکٹ اپنی آنکھ سے کروا دیتا ہے لیکن آپ کو ہارڈ کیش نہیں دیتا۔ تو اب یہ ہارڈ کیش نے جانا کہاں ہے اور یہ جو ٹیپنگ ہے یہ کس کے پاس جائے گی اور امداد نے کہاں خرچ ہونا ہے؟ یہ صرف اور صرف جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ چینلائزنگ چیریٹی کا کوئی کانسیپٹ نہیں دیا گیا، اس کے مطابق کوئی بینکس نہیں بنائے، کوئی کمرشل امداد نہیں بنائی، کہاں ریزرو کیے جائیں گے آگے آ کے۔ جو پوری لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہے کہ 10 سال میں ریہیبلیٹیشن کرنی ہے، 15 سال میں کرنی ہے، 8 سال میں کرنی ہے، اور کون سی باڈی اس کی جو ہے وہ اس کی ریسپانسبل ہوگی، این ڈی ایم سی کس طرح کرے گا، اور اس کے اوپر جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے وہ کس طریقے سے اس کو بینکنگ سسٹم کے چینل اور چیریٹی چینل سے کس طریقے سے چینلائزنگ چیریٹی کی بات کر رہا ہوں میں، مسلسل چینلائزنگ چیریٹی کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا اب ہم یہاں پر اگر غور سے دیکھیں، اعلان چین کی طرف سے ہوتا ہے اور رسپانس سیکشن دیکھیں کہ ہم ایک دفعہ پھر سے ہم رسپانس یہاں سے آیا کہ خان صاحب کے دور کے اندر ہر طرح کی ریزسٹنس دکھائی گئی۔ یہ بائیڈن صاحب جو ہیں وہ پہلے اسی دور 2010 کے اندر بھی ایک سیلاب آیا تھا اور اس وقت نقصان جو تھا، جتنا زیادہ بڑا نقصان تھا اس کا یہ قدرے کم نقصان ہے۔ تو اس وقت 2010 میں بھی انہوں نے بہت زیادہ امداد بھیجی تھی اور اس دفعہ جو ہے وہ دوبارہ سے امداد کے لیے آئے۔ اچھا چائنا اور امریکہ کے درمیان دو بڑی طاقتوں کی آپس میں معاملات ضرور ہیں، لیکن چائنا نے کبھی نہیں کہا کہ آپ کے اقتصادی، آپ کے خارجہ کے اور آپ کے جو معاملات ہیں، تعلقات ہیں، روابط ہیں، کسی قسم کے رابطوں کے لیے اور کسی قسم کے تعلقات کے لیے چائنا کبھی بھی ہنڈرنس نہیں رہا۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ ان کے تعلقات خراب کریں، آپ ان کے ساتھ نہ رہیں، ایسا کبھی کوئی جملہ نہیں آیا۔ ان کے فورن آفس سے، ان کے فورن سیکرٹری سے، ان کے جو وہاں کی کمیٹی ہے، ان کی جو سیاسی تنظیم کی سب سے بڑی کمیٹی ہے، وہاں سے کوئی پولیٹیکل یا آپ کی جو ہے وہ پالیسی سٹیٹمنٹ نہیں آئی۔ پاکستان جو ہے وہ یہاں پر فلیگ شپ پروگرام لے کر بیٹھا ہے، یعنی سی پیک، اور اس کے بعد گوادر، اور اس کے بعد وہ روٹ جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اسٹریٹجک لوکیشن آپ کو سمجھ آ گئی۔ اچھا سرد مہری کے باوجود جو ہے وہ دوبارہ سے امریکہ کا سب سے پہلے امداد کا لے کر آنا، امداد کا تخمینہ لگانا، ورلڈ بینک کی طرف سے بھی آنا، آئی ایم ایف کی طرف سے بھی اعلان ہونا، امداد کا دے کے بھی جانا، اور یہ بھی بتانا جو پچھلا 3.5 سال کا عرصہ ہے اس کے ساتھ جو جس طریقے سے کھیلا گیا اور جس طریقے سے معاملات کیے گئے وہ کیا معاملات تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم ڈپلومیٹک فرنٹ میں کہیں نہ کہیں کمزور جا رہے ہیں۔ ہماری جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہے، ہمارے بارڈر بڑے ہی حساس ہیں، اور ان حساس بارڈرز کے اوپر ہمیں ذرا اسٹریٹجک حالات کو دیکھنا ہوگا۔ اچھا اب میں آ گیا آپ کے پاس اس طریقے سے کہ کتنا پیسہ ہمیں دیا گیا۔ یہاں رپورٹ آپ کے ساتھ میں پڑھتا ہوں جی، کہ امریکہ نے پاکستان کے سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے مزید 2 کروڑ ڈالر امداد دینے کا اعلان کیا۔ ایک امریکی ادارے برائے بین الاقوامی ترقی یو ایس ایڈ اینڈ ایڈمنسٹریٹڈ سمیتھا پاور نے بتایا کہ 2 کروڑ یعنی 20 ملین ڈالر کی امداد سے قبل اعلان کردہ 3 کروڑ ڈالر 30 ملین کی گزشتہ ہفتے کی گئی امداد کے علاوہ اب یہ جا کر کل ملا کر 50 ملین ڈالر کی امداد بن جائے گی۔ اچھا اب یہ امداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اچھا امریکہ کے ساتھ آپ کے معاملات
वापस आ रहे हैं। चीन की इमदाद का रीजन समझ लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाइना तरक्की कर रहा है, चाइना कोई मामला खराब नहीं करना चाहता। चाइना की आप डिप्लोमेटिक हालात ये देखें कि मैं दो बड़े वाकयात आपको बता देता हूँ। एक वाकया जब हुआ था, जब आईफोन का आपने मामला सुना होगा और हवावे की मालिक को उन्होंने अंदर कर दिया था। चाइना बहुत बड़ी रेजिस्टेंस दे सकता था, उसने रेजिस्टेंस जरूर दी लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया। समझदार कौमें एक्शन नहीं लिया करती फौरी। अच्छा, दूसरा बड़ा वाकया ये हुआ कि उन्होंने ताइवान के मामले के अंदर कहा कि आप ना आइएगा, आपको कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ेंगे। उनकी जो सेक्रेटरी स्टेट थी वो गई भी, वहां आ भी गई और लोगों ने मजाहन कहा कि क्या एक्शन हुआ, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए, वो आ जाएंगे, उनको लड़ लेने दे, वो बड़े लोग हैं, वो अपनी जंग लड़ लेंगे। तो जब यानी आप हल्लाशाही, धमकी और गुफ्तगू और सियासी धमकियों को सियासी धमकी कहा जाता है, लेकिन जब सियासी धमकी बढ़कर आप जो है वो नूरीनाथ बन जाए और मौला जाट बन जाए, उसके अंदर बहुत बड़ा फर्क होता है। और मैं मथे रंग देंगा और मैं कल्ला ही काफियां, ये मुनासिब बातें नहीं है डिप्लोमेटिक फ्रंट्स के लिए, ये मुनासिब बातें नहीं है। अब आगे मामला ये बन रहा है कि चाइना की आपने जो पहले इमदाद आनी थी वो 2.3 की थी, ठीक है क्या? इसी तरीके से जो आईएमएफ का आपका कर्जा खुलना था वो खुल गया। ये डिबेट नहीं है कि 22 दफा पाकिस्तान क्यों गया। अब दोबारा से हम प्रोग्राम के अंदर हैं, या प्रोग्राम की बढ़ती जाएंगी, शराइत भी बढ़ती जाएगी, बिजली महंगी होती जाएगी और ऑफ कोर्स ये मामला चलते रहेंगे अनलेस हम इसको कोई स्ट्रेटेजिक नौयत ना दें। अब तो ये वो है हुकूमत जो अगर टैप कर रही है तो मेरा ख्याल है कि उनको गवर्नेंस आती होगी। अब होगा ये जो मैं एज्यूम कर रहा हूं, मुझे लगता है कि होना ये चाहिए कि हम इतनी बड़ी इमदाद के जो मतलूब बन चुके हैं, तो होना ये चाहिए कि इमदाद आ रही है मिलियंस की तरफ से। हमारा एवरलास्टिंग फ्रेंड जिसको पाथियन कहते हैं, यानी फ्रेंडशिप बियॉन्ड बॉर्डर्स, और उसको आहनी दोस्ती कहते हैं, और पाथियन का मतलब होता है आहनी दोस्ती। अच्छा, चाइना के साथ जो हमारी आहनी दोस्ती है, एक तो ये, फिर अमेरिका के हम काम आते हैं, हमें रशिया से ताल्लुकात बेहतरीन करने चाहिए, चाइना से बेहतरीन करने चाहिए, इस खित्ते के अंदर एनर्जी पे काम करना चाहिए, इस खित्ते में एनर्जी में जहां जहां प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं हमें करने चाहिए, हमें गवादर को मजबूत करना चाहिए, हमें कॉरिडोर्स को मजबूत करना चाहिए, हमें फ्लैगशिप प्रोग्राम को मजबूत करना चाहिए। अब बात यह है कि आपको क्या करना आपको यह है कि हमारा जीडीपी, डेट टू जीडीपी, आपकी ग्रोथ इस टाइम पे 3.2 से ऊपर नहीं जा सकती। दूसरी बात आप ये समझ लीजिए कि रेमिटेंसेस आपके लो होना शुरू हो गए, प्रोडक्शन कैपेसिटी आपकी कम हो गई, आपने गैस जो है वो उसके जो बायोगैस और ग्रीन गैस है वो आपकी बढ़ना शुरू हो गई, क्लाइमेट से आप शदीद मुतासर हो चुके, नौ इकोनॉमिक जोन में से कोई डेवलपमेंट आपकी काबिल कदर नहीं हो रही, सैलाब की आफत आपके पास आ गई, 25 बिलियन का आपके पास खसारा मौजूद है और आप दोबारा रिहेबिलिटेशन के अंदर लग जाएंगे। यानी प्लानिंग डिवीजन जो है वो आप प्रोडक्शन तो करेगा ही नहीं, जाहिर सी बात है वो सारे मिलकर जो है वो सैलाब मुतासरीन को रिहेबिलिटेट करेंगे क्योंकि उन्होंने सियासी माइलेज लेना है। अब इसके हल की तरफ आता हूं, तो हल ये होना चाहिए, तो अगर खान साहब डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर मुनासिब नहीं रहे, वो लार्जर देन लाइफ है, लार्जर देन पॉलिटिक्स हो गए, लार्जर देन वो एक अवाम का समंदर किसी के भी खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इस दर्जे तक पहुंच गए और अवाम नहीं सुनना चाहती, और अगर नहीं सुनना चाहती तो अवाम का फैसला है। अब उसमें हम नहीं कुछ कर सकते, आप नहीं कुछ कर सकते। अब अगर ये हुकूमत जो शहबाज शरीफ साहब ने जब टैप किया तो मेरा ख्याल ये बनता है कि अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं। The performance is the biggest revenge and performance should be the biggest revenge। वो कैसे होना चाहिए कि चाइना आपसे इमदाद कह रहा है, आप कहीं कर्जा माफ कर दें। दूसरी बात आप कह रहे हैं अमेरिका, तो अमेरिका आपसे आईएमएफ के जो पिछले आपके कर्जा जाते हैं वो माफ हो, तो जब कर्जा माफ होंगे तो आपका जो टोटल डेफिसिट है, डेट जो है, कर्जा जात जो है, उसके अंदर जो आपके डेफिसिट्स हैं वो आपके कम हो जाएंगे, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट भी सीधा हो जाएगा, आपका जो है नेट प्रेजेंट वैल्यूज जो हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगी, आपका एक्सचेंज रेट्स बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, आपके बेस पॉइंट्स बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, आपकी मईशत जो है वो दोबारा से बाकी मामलात में इधर से आपका पैसा आना है दूसरा, उस पैसे के बजाय आप खुद सेल्फ सस्टेन होने की बात क्यों नहीं करते? प्लानिंग डिवीजन किधर मिसिंग है?
آپ کا فائنانس ڈویژن کدھر مسنگ ہے, اکنامک کانسس کدھر مسنگ ہے, وہ سارے کے سارے ٹیبل پر بیٹھ کر جو ذہن ہے ان کو بٹھائیے, ایک سٹرکچر بتائیے, اور نیگوشیشن کا وقت آ چکا ہے. اس ٹائم پر نیگوشیشن کا وقت آ چکا ہے, ڈپلومیٹک نیگوشیشن کا ٹائم آ چکا ہے, اور وہ ٹائم یہ ہے کہ یہاں بیٹھ کر فیصلہ کیا جائے کہ ہمارے پاس جتنے قرضہ جاتے ہیں, ایک تو وہ, دوسرا چائنا, اور تیسرا فیکٹر ہمارے برادر اسلامی ممالک جن کے اوپر یہ تعلیم تھی کہ مساوات ہوتی ہے, کہ اگر آپ کے پاس کھانے کے 2 برتن ہیں تو ایک آپ کے بھائی کا, آپ کے پاس 2 بکریاں ہیں تو ایک آپ کے بھائی کی, اور یہاں تک کہ جس کی اس زمانے میں جب مساوات میرے نبی مکرم نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ یہ دیکھیں کہ جس کی 2 بیوی ہیں تو ایک کو طلاق دے اور دوسرے کو ایک بیوی دے دے, یعنی یہاں تک کے درجے کی مساوات تھی. تو وہ مساوات کہاں چلی گئی؟ آپ نے قرضے جات جو دے رہے ہیں آپ ان کے اوپر انٹرسٹ لے رہے ہیں, اور اس انٹرسٹ کے ساتھ پاکستان یعنی برادر اسلامی ممالک ایک ہم مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے کدھر چلا گیا؟ وہ ریشم سے زیادہ دوستیاں کہاں چلی گئیں؟ وہ مطلب آپ یہ سمجھیے کہ اس ٹائم کے اوپر نیگوشیشن کا وقت ہے. اور وہ پرفارمنس کس طریقے سے ہے کہ اس وقت UN کے سیکرٹری جنرل آئے ہیں, اس وقت آپ کے پاس پوری دنیا جو امداد دے کر آ رہی ہے, یہ وہ وقت ہے کہ آپ نیگوشیشن اور پرفارمنس سے اس بہت بڑے قداور سیاسی طوفان کو روک لیں, اور وہ حل آپ کا یہ, ادروائز آپ سیاسی یتیم ہو جائیں گے. سیاسی یتیمی سے بچنے کا حل صرف یہ ہے کہ آپ اپنے قرضے معاف کروا لیں. یہ آپ کا پولیٹیکل سٹنٹ ہوگا, اور اگر یہ پولیٹیکل آپ کی جو پرفارمنس ہے یہ آپ نے دکھا دی تو آپ جو ہے وہ اس تکلیف سے جو خان صاحب کی طرف سے آئے گی اس سے بچ جائیں گے, نہیں تو آپ سیاسی طور پر رگڑے جائیں گے. اور اس سیاسی طور سے رگڑاہٹ سے بچنے کے لیے آپ جو ہے وہ فوری طور پہ ایک نئی پرفارمنس کی طرف آئیں. وہ یہ ہے کہ وہ نیگوشیشن ہے, اور نیگوشیشن یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر بھاری قرضوں کے بوجھ سے ان کو سیلاب کے جو ہے وہ میچنگ گرانٹ سے ریلیٹ کرا کر اپنے قرضوں کو معاف کروائیں. آپ شاید اور فوری طور پہ مہنگائی کو قابو میں لائیں. آپ اپنے عوام جو ہے جو پیٹرول سے عاجز, جو ٹرانسپورٹیشن سے عاجز, جو کہیں آنے جانے سے عاجز, کھانے پینے سے عاجز, ان سارے عاجز جو لوگ ہیں وہ کہیں بددعاؤں پہ نہ اتر آئیں, اور وہ طوفان جو ہے وہ خان صاحب کے قد کو مزید بڑا نہ کر دیں, اور آپ سے وہ سنبھالے نہ جائیں. وہ لارجر دین پالیٹکس تو ہو چکے, آپ ان سے بچنے کی کوشش, آپ کے پاس صرف ایک حل ہے, وہ ہے فائنینشیل اکنامک نیگوشیشنل پاور. دیٹس اٹ.